سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی بیٹی سے چھوٹی ہیں اور ان سے 2 چھوٹی ہیں۔ مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے چچا کے بیٹے ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ کر دیا۔ کس کے ساتھ؟ ابو لہب کے عتبہ اور عتیبہ 2 بیٹے تھے اس کے، اور دونوں بیٹوں کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو لہب نے جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ مذمت کی اور مخالفت کی اور طعن و تشنیع بھی کی، یہ بہت تکلیفیں دیں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی بیوی نے بھی۔ اس کی مذمت میں، ابو لہب کی مذمت میں پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، پوری سورت نازل ہو گئی۔ اب جب یہ پوری سورت نازل ہوئی، ابو لہب کو اور اس کی بیوی کو پتہ چلا، تو ابو لہب کی بیوی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق نہ دی تو ہمارے لیے مر گیا، ہم تیرے لیے مر گئے۔ اب اس نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر، ابھی تک نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اپنے کشان نبوت پر۔ ابو لہب کا بیٹا آیا، اس نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، اور یہ الفاظ اس نے 3 یا 3 سے زیادہ مرتبہ کہہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معاملہ اور یہ اس وقت جو ماں باپ کے دل پر گزرتی ہے نا، یہ کوئی بیٹی والا ہی سمجھ سکتا ہے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے یا بیٹی نہیں ہے یہ درد اسے محسوس نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ خدا نخواستہ یہ معاملہ بن جائے تو ان کے لیے جو قیامت ٹوٹتی ہے ان پر، یہ ایک بیٹی والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب اس نے آ کر یہ الفاظ کہے اور بھی کافی کچھ اس نے کہہ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے چند جملے ادا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ یہ اس کے لیے جو بددعائی کلمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں دیے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی گئی بیٹی کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تکلیف ہوئی، اور بیٹی کو تکلیف جو ہوتی ہے وہ حقیقت میں ماں باپ کو ہوتی ہے، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تکلیف دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے کیا کہا، کیا دعا کی؟ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے، اور دنیا کے اندر ہی اس پر کتا مسلط ہوا۔ آج میں دعوت فکر دیتا ہوں ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی بیٹیوں کے معاملے میں اذیت دیتے ہیں، بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، آپ کی نظر رحمت کی وجہ سے امت مسلمہ پر عذاب نہیں آئے گا قیامت تک،
بڑا عذاب جو ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، اس وقت قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا اور فوری ابو لہب پر یہ معاملہ گزرا، میں آگے پیش کرتا ہوں۔ اور تمہارے اندر اگر جو لوگ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، دنیا میں نہ صحیح قیامت کے دن جہنم کے اندر ان پر کتے مسلط ضرور ہوں گے، کیونکہ وہ بھی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو اذیت دے رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے رہے ہیں۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، کچھ دن بعد، کچھ وقت گزرا، ابو لہب ساتھ اس کا بیٹا ہے، قافلہ ہے اور تجارتی قافلہ ہے، شام کی طرف رواں دواں ہے۔ رات ہوئی اور جنگل کے اندر، پہاڑی علاقہ تھا، جنگل کے اندر انہیں رات ٹھہرنا پڑا۔ مختصر میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ٹھہرنا پڑا۔ تو جب وہ قافلہ ٹھہرا، ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، اے قافلے والوں میری مدد کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے معاملے میں میری مدد کرو۔ مدد کیا تھی کہ اپنے اونٹ اور تجارتی سامان، تمام قافلے والوں نے ایک دائرہ کھینچا، ارد گرد جو ہے وہ اپنے سامان جوڑا اور سامان کے ارد گرد جو ہے وہ اپنے اونٹ بٹھائے اور سامان کا ایک پہاڑ بنا کر سب سے اوپر جو ہے وہ ابو لہب کے بیٹے کو سلایا اور خود نیچے ارد گرد سوئے کہ اگر رات کو کوئی چیز حملہ کر دے تو وہ ابو لہب کے بیٹے تک نہ پہنچ سکے۔ اور پھر کچھ ایک دو آدمیوں کو پہرے دار بھی کھڑا کیا کہ وہ پہرا بھی دیں، لیکن تمہارے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ الفاظ نکل چکے۔ رات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سب پر ایسی نیند طاری کی، پہرے داروں پر بھی، تمام قافلے والوں پر، سب پر ایسی نیند طاری کی کہ شیر آیا رات کو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اللہ کے کتوں میں سے کتا کون ہے اور کیسا خطرناک وہ کتا ہے۔ رات کو شیر آیا اور قافلے کے اندر جو لوگ سوئے ہوئے تھے ارد گرد، اس نے سب کو ایک ایک کر کے سونگا، ایک ایک کر کے تمام کے چہروں کو سونگتا رہا اور سب کو سونگ کر کسی کو کچھ نہیں کہا۔ چھلانگ ماری اوپر جا کر ابو لہب کے بیٹے کو جب سونگا تو اس کے اندر سے گستاخ رسول کی بدبو آئی اور اس شیر نے اس کو پھاڑ دیا، اس کو پھاڑا۔ کسی قافلے والے کو کچھ نہیں کہا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، پھاڑا اسی کو تھا جو گستاخ رسول تھا۔ اور گستاخی کیسی تھی؟ جب نبی کی بیٹی کی گستاخی کی، نبی کی بیٹی کو اذیت دی تو نبی کو اذیت دی، جس نے نبی کو اذیت دی اسے تو دنیا کے جو جانور ہیں وہ بھی معاف نہیں کرتے، وہ بھی پہچان لیتے ہیں یہ نبی کا گستاخ ہے، اور یہ نبی کی آل اولاد صحاب کا گستاخ ہے۔ کہ جس کو دنیا کے درندے پہچان لیں، کیا قیامت کے جہنم کے فرشتے نہیں پہچانیں گے؟ انہیں ملک الموت نہیں پہچانے گا؟ انہیں قبر میں منکر نکیر نہیں پہچانیں گے؟ جو معصوم الخطا ہیں، ہوش کے ناخن لوگ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج تم ہیلے گھڑتے ہو، نہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی بیٹیاں نہیں تھیں، وہ کسی اور خامد سے تھیں، ان کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ میں نے کہا خدا را کبھی اپنی کتابیں، اپنے علماء کی، اپنے بڑوں کی کتابیں تو پڑھ لو، تمہارے بڑوں نے لکھ دیا ہے، میں نہ دکھا سکوں میرا خون معاف ہے۔ ان کی کتابوں میں
ان کے بڑوں نے لکھ دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور 4 بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلبی بیٹیاں ہیں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن سے ہیں۔ تم کیسے انکار کرتے ہو؟ صرف انکار کا جو ہے وہ اس لیے انکار کرتے ہو کہ اگر نبی کی بیٹیوں کو مانو تو سیدنا عثمان غنی کی صداقت سخاوت کو ماننا پڑتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی کے بغض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بغض میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ کا انکار کرتے ہو، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بغض میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامن کا انکار کرتے ہو۔ تمہارا بغض یہ ہے، صحابہ کے بغض میں تم اس قدر آگے نکل گئے، اس قدر نکل گئے، خدا جب دین لیتا ہے تو پھر عقل بھی چھین لیتا ہے۔ جب صحابہ کے بغض میں تم اس قدر گئے، اللہ نے تمہاری عقل بھی چھین لی، تمہیں یہ بھی پتا نہ چلا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زواج پر تان کر رہے ہیں اور نبی پاک کی بیٹیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابوں اور آپ کی اولاد سے، آل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔